کہ اسلام میں ایک مرد کو ایک ٹائم پر 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ اسلام فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قرآن میں صحیح حدیث میں جو بھی حکم ہوا ہے، جو بھی ہم کو بتایا گیا ہے، اس میں فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اور جس سے بھی روکا گیا ہے نا وہ کوئی چیز نقصان دہ ہوگی تبھی روکا گیا ہے۔ جیسا کہ اسلام میں شراب سے روکا گیا، کیوں؟ انسان کی عقل اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ معوف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں چوری سے روکا گیا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مال محفوظ ہونے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں ہراسمنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پردے کا سسٹم ہے تاکہ عورت پر کوئی اتیاچار نہ ہو، تاکہ عورت ہراسمنٹ سے بچ سکے۔ اسلام میں غیبت منع ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں نہ اچھلے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نسب کی حفاظت کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ نے زنا پر روک لگا دی گئی، یہاں تک کہ تہمتیں ڈالنے پر، کسی کی عزت اچھالنے کو روکا گیا ہے، یعنی کہ پردے کا سسٹم بتا دیا گیا، کہا کہ بھئی جتنا ہو سکے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو کہا گیا ہے۔ تو اب اسلام میں مرد کو ایک وقت پر 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ ظاہر بات ہے سائنٹیفیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو مرد اگر ایک وقت پر 4 شادی کر لیتا ہے تو ایسی کوئی بیماری کی بھی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن اگر ایک عورت ایک وقت میں 4 مردوں کو سنبھالتی ہے، ایک تو سٹریس بڑھ جائے گا، اور 4 مردوں کے خواہشات کو پورا کرنا، سنبھالنا، اور ایک عورت کے لیے خاص طور سے آپ جانتے ہیں کہ نسب کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، اور STDs بیماریاں، جتنے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک عورت کے رحم مادر میں اگر 4 لوگوں کے تعلقات قائم ہونے کے بعد اگر 4 مادے جمع ہو جائیں تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بیماریاں اس کے اندر جنسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ریسرچ اسکالرز نے تو یہاں تک کہا کہ ایڈز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اکثر تعداد جو زندہ رہ جاتے ہیں وہ بچوں کے زندہ رہ جانے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بچوں کے اکثر مرنے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں بیماریوں سے لڑنے کی جو مدافعات کی طاقت ہوتی ہے وہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور جو بچے امیون سسٹم جو بچوں کے اندر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ نتیجے میں پیدائش کی شرح کے وقت ہی فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ سیکنڈ، جب جنگیں ہوتی ہیں تو اکثر جنگوں میں میدان جنگ میں کون ہوتے ہیں؟ مرد زیادہ ہوتے ہیں، تو نتیجے میں مرد وہاں پر بھی مر جاتے ہیں روڈ کے حادثات میں۔ اکثر چونکہ مرد باہر رہتے ہیں، زیادہ ان کا میل ملاپ ہوتا ہے تو ان کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور عورتوں کی عمریں آپ نے دیکھا بہت لمبی لمبی ہوتی ہے، مرد مر جانے کے باوجود بھی عورتیں ایک لمبی مدت تک جیا کرتی ہیں۔ یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ روٹری کلب کی ایک میگزین تھی جو 2005، 6، 7، 8 میں بتایا گیا کہ پوری دنیا کے اندر کتنے میل اور کتنے فیمیل، ایک مرتبہ ریسرچ ہوا تو روٹری کلب .com 2005 میں بتایا گیا کہ دنیا کے اندر 48% مرد پائے جاتے ہیں جبکہ 52% عورتیں پائی جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ 4% عورتیں زیادہ ہیں۔ اب 7 بلین کو اگر ہم 4% کہیں گے تو اس کا حساب ایک دم لاکھوں ملین، یعنی کہ ملین میں چلے جاتے ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے 4%، اور اس میں سے کئی مرد نامرد ہوتے ہیں، کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے، کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جو شادی کرنے کے لائق نہیں ہوتے بیماری کی وجہ سے، تو 1-2% اور کم کر لیجئے تو پھر عورتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ لگ بھگ 5%، چلیے مان بھی لیجیے 4% عورتیں زیادہ ہیں۔ ہر مرد اگر ایک عورت سے شادی کر بھی لے تو آخری میں 4% عورتیں ایسی رہ جائیں گی جو دنیا میں جن کو کوئی شادی کرنے والا ملے گا ہی نہیں۔ بہتر حل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پبلک پراپرٹی کے لیے چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ اگر میری کوئی بہن ہے تو کیا میں پسند کروں گا کہ میں اس کو ایسے ہی بغیر شادی کے چھوڑ دوں، اور اس کے جنسی تعلقات قائم نہ کرنے کے اس پر جو جنسی اتیاچار ہو رہا ہے، جو جنسی آتنکواد اس کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے جو سیکسول نیڈ اس کو پورا کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیا یہ آتنکواد نہیں ہے؟ یہ تو آتنکواد ہے، اس سے بڑا آتنکواد ہے۔ تو اس وجہ سے اس آتنکواد سے روکنے کے لیے اگر میں اس کو پبلک پراپرٹی کے بجائے میں اس کو ایک نکاح کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ، ایک قانون کے ساتھ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ تم کسی کی دوسری بن جاؤ، کسی کی تیسری یا چوتھی بن جاؤ، تو لیگلی بانڈ کرتے ہوئے، حقوق دیتے ہوئے، ایک اچھی زندگی دیتے ہوئے، یہ زندگی دینا بہتر ہے یا اجیرن والی زندگی بہتر ہے؟ تو اس لحاظ سے اسلام میں جو بھی حکم دیا گیا اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں صحت کی حفاظت ہے، اس میں نسب کی حفاظت ہے، اس میں پاپولیشن کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے سائنٹیفکلی بھی الحمدللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہسٹوریکلی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے، اور نسلی اعتبار سے بھی کوئی حفاظت کی بات ہے۔